اگر اس شخص نے روزہ رکھا تو یا تو یہ شخص نمبر 1 مر جائے گا، یا نمبر 2 اس شخص کا کوئی عضو ہاتھ پاؤں یا کوئی بھی عضو تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا نمبر 3 راجح قول کے مطابق یہ بھی شخص بیمار ہے کہ جس کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے بیمار شخص کا روزہ۔ اس سے متعلق بعض احکام ہیں جس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام یہ بات مد نظر رہے، جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں بھی بیان کی گئی ہے کہ مسلمان عاقل بالغ شخص پر روزہ فرض ہے، نفس روزہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 اشخاص کا بیان کیا تھا، ایک بیمار، دوسرا مسافر اور تیسرا حیض و نفاس والی عورت، کہ یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان پہ نفس روزہ تو فرض ہے لیکن ادائیگی فی الفور فرض نہیں ہے۔ اس میں سے مسافر کا احکام ہم نے الگ ایک ویڈیو میں بیان کر دیے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے مریض شخص سے متعلق بعض احکام کہ مریض کون ہے اور کس کے مرض کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے ناظرین کرام کہ مریض شرعاً کون شخص مریض ہے۔ تو دیکھیں، شریعت میں وہ شخص مریض شمار ہوگا جس کو ڈاکٹروں نے، اطباء حاذق نے یہ بتا دیا ہو کہ اگر اس شخص نے روزہ رکھا تو یا تو یہ شخص نمبر 1 مر جائے گا، یا نمبر 2 اس شخص کا کوئی عضو ہاتھ پاؤں یا کوئی بھی عضو تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یا نمبر 3 راجح قول کے مطابق یہ بھی شخص بیمار ہے کہ جس کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض یا تو بڑھ جائے گا یا اس کی مدت بڑھ جائے گی، یعنی جہاں اس نے 2 دن میں صحیح ہونا ہے وہ 10 دن میں یا سال میں صحیح ہوگا، تو یہ شخص بھی مریض ہے۔ تو 3 علامتیں جس کے اندر پائی جائیں ناظرین کرام، نمبر 1 ڈاکٹر اس کو یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ مر جائے گا، نمبر 2 یا اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، یا نمبر 3 کہ اس کا مرض یا تو بڑھ جائے گا، اگر ابھی 100 ڈگری پہ ہے تو وہ 105 110 ڈگری پہ چلا جائے گا، بڑھ جائے گا وہ مرض، یا یہ کہ اس کی مدت بڑھ جائے گی، جہاں اس نے آج صحیح ہونا ہے وہ سال میں بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو ایسا شخص شرعاً بیمار ہے، مریض ہے۔ یہ شخص اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس کو شرعاً روزہ چھوڑنے کی، ترک کرنے کی اجازت ہے۔ مریض سے متعلق ناظرین کرام ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مریض کو صحت کی امید ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا درجہ ناظرین کرام یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے گا، چاہے وہ 1 روزہ ہے، چاہے 5 ہیں، چاہے 10 ہیں، اس نے روزے کی قضا کرنی ہے۔ جیسا کہ مسافر کے مسائل ہم نے جو الگ ویڈیو میں بیان کیے، اس میں بھی ہم نے مسافر سے متعلق بھی یہ بات بیان کی تھی کہ اگر اس نے جو روزے چھوڑے ہیں تو سب سے پہلے مقیم ہونے کے بعد پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ فدیہ ناظرین کرام اس وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب سستی کی وجہ سے بندے نے جو قضا روزے تھے وہ قضا نہیں کیے، جو پہلا درجہ یہی تھا کہ وہ قضا کرے، لیکن قضا نہیں کیے، تو پھر آخری وقت میں جب وہ زندگی سے نا امید ہو جائے، ایسا بیمار ہو جائے، کوئی بھی ایسا مرض یا عارضہ لاحق ہو جائے، تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے یا فدیہ کی وصیت کر سکتا ہے۔ صحت کی حالت میں چلتا پھرتا انسان نہ کسی روزے کی نہ کسی اور چیز کی کا فدیہ نہیں دے سکتا، اس نے ان اعمال کی قضا کرنی لازم ہوتی ہے۔ لیکن اگر مریض کو صحت کی امید ہی نہ ہو، یعنی مریض ہوا، اس نے روزے چھوڑے، لیکن اس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر حضرات نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ اس مرض سے اس کی زندگی تو جائے گی لیکن یہ صحت مند نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ شخص فدیہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو ادائیگی کا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، نفس روزہ تو اس پہ فرض ہے لیکن ادائیگی تو تب فرض ہے جب صحت مند ہوگا، لیکن صحت کی امید ہی نہیں ہے تو پھر یہ بھی فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ مریض سے متعلق ناظرین کرام یہ ہے کہ ایک شخص رمضان مبارک میں بیمار تھا، کبھی وہ اب یہ اتنی طاقت پاتا تھا کہ روزہ رکھ لیتا تھا، کسی دن نہیں ہوتی تھی طاقت تو روزہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے طاقت پائی اور اس نے روزہ رکھ لیا بالفرض، لیکن اس کے وقت دوپہر کے وقت اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ بعد میں روزے کے بعد کہ وہ اس روزے کو برقرار نہیں رکھ پایا، بیماری اس کی بڑھی اور اس نے روزہ توڑ دیا، تو ایسے شخص پر ناظرین کرام کفارہ نہیں ہے، صرف قضا کرنا لازم ہوگی۔ کفارہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو مرض بہرحال لاحق تھا اور اس مرض کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہے، لہذا صرف قضا ادا کرے گا، کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ مریض سے متعلق یہ بھی مد نظر رہے لیکن کہ اگر ایک شخص صبح صحت مند تھا، اس نے روزہ رکھا، پھر وہ دوپہر کے وقت اگر بیمار ہوا تو اس کو ڈاکٹر حضرات یہ کہیں کہ یہ جو بیمار ہے اس کو روزہ توڑنا پڑے گا، اس کو کچھ کھلا کے کچھ پلا کے یا کوئی بھی منافع صوم عمل ایسا بتاتا ہے ڈاکٹر کہ کر کے ہی اس کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، تب روزہ توڑنا جائز ہے۔ اگر انجیکشن لگا کے یا ڈرپ لگا کے یا کسی اور ذریعے سے روزہ توڑے بغیر اس کی زندگی بچانا، اس کی صحت بچانا ممکن ہو تو پھر روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔
روزہ اسی صورت میں توڑا جا سکتا ہے کہ اس کے علاوہ زندگی بچانے کا کوئی حل موجود نہ ہو۔